محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا سامع الأصوات يا سامع الأصوات يا سامع الأصوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شوق ذوق کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قرآن عظیم الشان میں فرمایا کہ تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر تم دنیا آخرت کی بہتری چاہتے ہو تو میرے محبوب کا اتباع کرو. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ایک ظاہری ایک باطنی ہے. ظاہری اتباع تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسے تھا، بندہ اس جیسے اپنا چہرہ بنائے. حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسے تھا تو اس جیسا لباس بنائے. حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی. پرسوں ہم جا رہے تھے باڑے میں، ایک پروگرام تھا، تو ایک ڈرائیور جن کا پروگرام تھا انہوں نے ایک گاڑی بھیجی تھی، تو وہ چلانے والا ڈرائیور جو تھا وہ سفید ریش ہے. تو اس نے جیسے چھوٹی چھوٹی داڑھی 5 نمبر والی. ایک مرتبہ 2 مرتبہ چونکہ گاڑی بار بار بند ہو رہی تھی تو اس کو غصہ آ رہا تھا. میں نے کہا اسے تھوڑی دل لگی بھی کرے، اس سے تھوڑی بات بھی کریں، یہ بھی خالی نہ جائے. تو پھر میں نے اس سے کہا کہ یار دوسری شادی تو نہیں کرنی. تو پریشان ہو گئے، کہہ رہے نہیں میں کسی کے ساتھ یارانہ تو نہیں لگانا. کہہ رہے نہیں. تو میں نے کہا یہ داڑھی کیوں
کاٹ رہے ہو، تو مر رہا ہے اللہ کے ولی، قبر میں پاؤں ہیں داڑھی کاٹ رہے ہو۔ میں نے کہا یہ کتنی بری بات ہے، دیکھو کتنی مبارک سنے۔ میں نے کہا میں اچھا لگ رہا ہوں کہ برا کہ خستہ کاری۔ اب ہم جو سارے ایسے جو ہے نا الحمدللہ داڑھیوں والے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا یہ کتنی بری بات ہے کہ دیکھو صبح سویرے آپ اٹھ رہے ہو تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر چھری چلا رہے ہو۔ یہ مبارک داڑھی اب جو ہے نا اس نالی میں جس میں چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب، زمانے کا گند، نجاست غلیظہ خفیفہ جا رہی ہے، اور یہ سنت بھی اس میں جا رہی ہے، تو حضور کو کتنی تکلیف ہوگی کہ وہ میرے نافرمان امتی ہیں۔ اس لیے قیامت میں کہ جس نے جتنا بھی سنت کی اتباع کی ہوئی، قیامت میں اتنا ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ حضور پہچانیں گے یہ میرا دیوانہ تھا۔ تو اس لیے اللہ ہمیں جو ہے نا سنتوں کی اتباع نصیب کرے۔ اس حال میں ہمیں موت آئے کہ ہم سنتوں سے سجے ہوئے ہو۔ اور باطنی اتباع کیا ہے کہ بندہ بے چین رہے کہ دیکھو بلی کا بچہ ہو وہ آگ میں جا رہا ہو، ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے خدا نخواستہ محلے میں آگ لگی ہوئی ہو اور ہم کہے کہ بس دیکھا جائے گا، ماں کوئی بجھا دے گا۔ ہر ایک بندہ دوڑ رہا ہے، کوئی فون ملا رہے، کوئی کیا کر رہے، اس چکر میں کہ ہم کسی طریقے سے انسانوں کو تو چھوڑ دو، یہ جو ضروریات کی چیزیں یہ بھی بچا لے۔ انسان تو پہلی بات ہے۔ اور آج کتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا خلاف ورزی کر کے زندگی گزار رہے، تو یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ یہی بے دینی کی آگ ہے۔ خدا نخواستہ لباس کے اعتبار سے اگر ہمیں غیروں کا لباس پسند ہے، حضور کا لباس پسند نہیں ہے، تو ہم خطرے میں ہیں۔ کون سا منہ لے کے ہم حضور کے سامنے جائیں گے قیامت، تو اور حضور دے کے کیا کہیں گے؟ اس لیے بڑے بڑے لوگ ہمارے مشائخ میں گزرے، انہوں نے کہا اللہ قیامت میں اندھا اٹھا کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے تو محبوب ہماری وجہ سے شرمندہ ہوں گے، اس لیے ہم اندھے ہوں گے تو ہم تو حضور کو نہیں دیکھ سکیں گے نا۔ کہ اب امتی کو اچھا دنیا میں کتنی بری بات ہوگی، خدا نخواستہ کسی کا بیٹا پولیس والے پکڑ کے لا رہے ہو، اس کا ابو اور پورا خاندان کڑا ہو، تو والدین اور رشتہ داروں کے اوپر کیا گزرے گی۔ ہم نے ایک مرتبہ وہاں دیکھا لاہوری گیٹ کے اندر ایک بندے کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، ہمیں اتنا غصہ آ رہا تھا، بے شک وہ گناہ گار تھا، اس نے حکومت کی کوئی خلاف ورزی کی ہوگی، لیکن ایسے گھسیٹ رہے تھے نا بری حالت میں، تو ہم اس کی جو نا وہ دیکھ کے ہم نے کہا یار اب ہمارے بس میں کچھ ہے ہی نہیں، ورنہ ہم ان کو تو اب والدین کے سامنے بچے کو پولیس والے پکڑ کے ایسے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، والدین کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی۔ قیامت میں خدا نخواستہ کسی امتی کو اب پر فرشتے پکڑ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے اور سے گھسیٹے تو حضور کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ جو ساری رات، ایک رات نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، زندگی بھر آپ روتے رہے کہ یار ایک بندہ بھی جہنم میں نہ جائے۔ اللہ جل جلالہ سے مانگتے 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 اتنا آپ نے مانگا کہ اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو آپ کی امت کے 70,000 لوگوں کو فری میں معاف کر دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہیں، پھر وہی آئی میرے محبوب ان 70 میں سے ہر ایک 70,000 کو جنت میں لے کے جائے گا۔ کہ رہے پھر بھی کوئی نہیں، پھر بھی روتے رہے آپ، روتے رہے یہاں تک وہی آئی کہ میرے محبوب اللہ پاک جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم 3 لپ ایسے بھر کے آپ کی امت میں جنت میں ڈال دیں گے۔ پھر جا کے حضور کو تسلی آئی، چلو اب امت کا کچھ کام بن جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نا ممبر آئے گا اور آپ کو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ میرے محبوب آپ اس پہ تشریف فرما ہو جائے،
تو آپ بیٹھیں گے نہیں، آپ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ممبر کے اوپر ہاتھ رکھ دیں گے کہ اللہ کا حکم بھی نہ ٹوٹے، کیونکہ آپ کو یہ علم ہے کہ اگر میں ممبر کے اوپر بیٹھ جاؤں میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، پیچھے میرے امت کا کیا بنے گا۔ اب یہاں اتنی جو نا نقصان کی بات ہے، یقین کرو غیروں کا لباس پہن کے ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، علماء نے لکھا ہے کسی حدیث کی جو نا شرح میں، کہ کوئی بندہ نافرمانیاں کر کے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھے کہ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، اللہ جل بڑا ناراض ہو رہے کہ تو میرے محبوب کی سنتوں کو توڑ کے تو خوش ہو رہے۔ اس لیے بھائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر آگے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے اور قیامت کے دن کا امید رکھے اس کے لیے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی سنتوں بری زندگی نصیب فرمائے کہ ہم سنتوں میں سجے ہوئے ہو، بس موت اس حال میں آئیں کہ وہ سنتوں سے پیار ہو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے بندہ سنت ہے نا سے ڈھونڈے کتابوں میں کہ محبوب کی اس بارے میں کیا سنت ہے، اس بارے میں محبوب کی کیا سنت ہے۔ ایک سنت دیکھو، مسواک بظاہر نظر آ رہی چھوٹی سنت ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے السواک مطہرۃ للفم، یہ مسواک کہہ رہے یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، ومرضات للرب، اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی ایک مسواک سنت ہے اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ آج ہمارے جیبوں میں پیسے پڑے ہیں، یہ پڑا ہے وہ پڑا ہے، مسواک نہیں۔ اس لیے ہمیں تو جو نا کیا لکھا ہے کہ آخری فائدہ یہ ہے مسواک کا، موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہاں بندہ لگا رہتا ہے یہ کرو وہ کرو، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، اور خیرات کرو، زکوٰۃ دو، اور جناب یہ کرو، کس لیے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اور کہے جو مسواک کرے گا آخری وقت میں اللہ کلمہ دے دیتے ہیں، میرا بندہ تو زندگی بھر میرے محبوب کا اتباع کرتا رہا، سنت کا آخری وقت میں کلمہ پڑھ لو۔ تو اس لیے بھائی واقعات بہت سارے، ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ پچھلے ہمارے مجالس میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے، ایسے میں آج کل بھی دیکھ رہا تھا، آج بھی، کہ جو نا کون سے موضوع پہ ہم اپنے ساتھیوں سے مذاکرہ آج کریں۔ یہ تو ہمارا مذاکرہ ہے، مجلس سے ذکر کا کیا معنی ہے کہ دہانی ہو جائے ہمیں، کیونکہ ہم نے قبر آخرت میں جانا ہے اور ہم یہاں دنیا کے کاموں میں لگے ہیں، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کوئی کراچی تک جا رہا ہو اس کے پاس سوٹ نہ ہو، کوئی پیسے نہ ہو، ایسے گھر سے نکلا بس کراچی جا رہا ہو، نہیں، پوری تیاری کر کے جا رہا ہے۔ جو بندہ قبر میں جا رہا ہے اس کو تو زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ تو ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا ایک مرتبہ ہم گئے حرم شریف، تو کہہ رہے وہ بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا، وہ بچہ بہت رو رہا تھا، تو چونکہ دودھ ختم ہو گیا ہے، تو اب وہاں تو دودھ ملتا ہے وہ تو ریال پہ دیتا ہے، پاکستانی کرنسی اگر آپ دیں گے وہ نہیں لیں گے، آپ کو کہیں گے پہلے کرنسی بدل لو پھر ہم سودا دیں گے۔ تو آج نے فرمایا میرے پاس ڈالر تھے، اب بچہ رو رہا ہے، اتنا چیخ رہا ہے دودھ کے لیے، اب جا رہا ہوں وہ ڈالر لے نہیں رہا، وہ تو کہہ رہا ہے بھائی کرنسی دو ریال۔ تو آج نے کہا میں بہت پریشان ہو گیا، پھر ایک عرب آیا اور اس نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، میں نے کہا کہ میرے پاس ہیں ڈالر، وہ ریال مانگ رہے، تو اس وجہ سے وہ دودھ نہیں دے رہے، کہہ رہا اس نے پھر اپنے پیسوں سے دودھ خرید کے دے دی۔ تو پھر حضرت نے فرمایا دیکھو ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں جا کے وہاں چلتی نہیں جب تک آپ اس ملک کی کرنسی نہ لو۔ تو پھر فرمایا کہ قبر میں حشر میں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا کرنسی چلے گی، کہ یہ میرا بندہ سنت سے کتنا سجا ہوا ہے، جس نے میرے محبوب کا کتنا اتباع کیا ہے۔ اب کئی زمانے سے ہم اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پگڑی ایک سنت ہے، پگڑی ایک، بس ہمارے ساتھی جو ہے نا ایسے، اب استاد جی آ رہے کتنے زمانے سے ہمارے ساتھ وابستہ ہے، ایسے آ رہے جیسے شادی میں آ رہے،
ایک ہمارے پاس آتے وقت یہاں تو کم از کم ٹوپی سر پہ، پگڑی میرے خیال میں ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ پگڑی تو وہی باندھے جو امام ہو. کہہ رہے جی کیونکہ ہم نے تو بغیر پگڑی مرنا ہے بھائی. اچھا، جس سنت میں 70 درجے اللہ پاک اجر دے رہے، باقی چیزیں ہم اتنے جو ہے نا اپنے ذاتی بیانات میں اتنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پگڑی کی بات نہیں کرتے. پتہ ہی پگڑی شاید وہ ریون والے تو سارے بزرگ پگڑی باندھتے ہیں. اور پھر سے پرانا تبلیغی دوست ہے ہمارا، نہیں اب نہیں ہے، کیا کرے. گلفام صاحب ہمارے جماعت کا امیر ہے یہاں. بھائی ہم لوگوں کو تو سنت سے شوق ہونا چاہیے. یہ قاری صاحب چٹے کے 5-6 درجے میں پہنچ گئے، جتنا آگے جا رہے گناہوں میں پسا جا رہے، کیونکہ سنت کا کوئی شوق ذوق ہی نہیں ہے. بندہ سنت سے سجا ہوا. اس لیے قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہران اور پیر لیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے میں تجھے نہیں پہچانتا، جا زندگی بھر تو نے میری سنت کا مذاق اڑایا ہوا ہے، تجھے تو میرے سنت کا کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. جب تجھے پرواہ نہیں ہے ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر کہاں جائیں گے. اس لیے ہمیں تو شوق ذوق ہو سنت کا. یقین کرو قرآن میں تو کیا 2 ٹوک فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کا اتباع کرو. اور محبوب کا اتباع ظاہر میں بھی ہے باطن میں بھی. تو اگر تم میرے محبوب کا اتباع کرو گے تو پھر قرآن نے یہ چونکہ بعد میں جو ذکر کر رہا ہے اللہ پاک، یہ جزا ہے، شرط پہلے ذکر ہے. ان کنتم تحبون اللہ، یہ شرط ہے. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کریں گی؟ فاتبعونی، میرے محبوب کا اتباع کرو، یہ جزا ہے، یہ شرط ہے. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یہ اس کی جزا ہے کہ اس کے بدلے کیا ملے گا. جب حضور کا اتباع کرو گے بھائی اللہ کی محبت ملے گی، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک ہم سے محبت بھی کرے، اللہ ہمیں معاف بھی کرے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کس کا اتباع کریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری کمیوں کو تائیوں کو اللہ پاک معاف فرمائے. کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسے مقتدی کہ امام کے خلاف کام کر رہا ہو؟ دیکھا ہے؟ کدھر نہیں دیکھا ہم نے کہ امام رکوع میں اور مقتدی سجدے میں، کبھی ایسے دیکھا ہے؟ مقتدی کہتے ایسے ہیں کہ یہ امام رکوع میں جائے، یہ رکوع میں جائے، امام سجدے میں. اس لیے اگر امام غلطی بھی کر رہے تو امام کے پیچھے ہی چلنا ہے. ہم جو نا فتح دیں گے، لقمہ دیں گے. باقی اگر وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہ ہم بیٹھے رہے امام کھڑا رہے، نہیں. حکم یہ ہے کہ امام کے پیچھے چلو، اور ہماری زندگی کا ایک امام ہے. اچھا اگر کوئی نماز میں امام کے خلاف چلے، امام رکوع میں یہ سجدے میں جا رہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک محدث تھا، وہ حدیث پڑھا رہا تھا، تو اس نے حدیث پاک میں دیکھا ہے کہ جو امام سے پہلے جاتا ہے تو اس کا چہرہ گدھے جیسے ہو جائے. تو اس نے کہا میں دیکھتا ہوں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ کی شان، اس نے امام سے آگے پیچھے کیا، اس کا چہرہ ویسے ہو گیا. تو پھر وہ چہرہ چھپا کے حدیث پڑھایا کرتا تھا. ایک دن شاگرد نے کہا کہ جی کتنے زمانے سے ہم آپ سے حدیث پڑھ رہے تو آپ تو چہرہ دکھائیں کہ ہم تو زیارت کریں. جب دیکھا تو چہرہ کسی اور طرح تھا. تو شاگرد نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہہ رہے میں نے سوچا ایسے ہوتا بھی ہے کہ نہیں. تو اگر امام کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اگر امام رکوع میں ہیں تو ہم رکوع میں، امام سجدے میں ہم سجدے میں. تو اگر دنیا میں امام کے خلاف بندہ کرتے نماز قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی، وعید بھی ہیں اس کے اوپر. تو پھر کیا خیال ہے؟ ادھر دیکھو ہے بابا، ان کو چھوڑ دو، مریض ہے، میرے اس طرف متوجہ. تو اگر امام کے پیچھے بندہ اقتداء میں نماز پڑھ رہے اور امام کے خلاف کر رہے، اس کی نماز میں فرق آتا ہے، قبول نہیں ہوتی.
تو جو زندگی کا امام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے خلاف بندہ چلے گا، کیا اس کو کامیابی مل سکتی ہے؟ اللہ نے اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرنا. سمجھ آ رہی بات؟ تو اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم حضور کا 100% اتباع کریں. یقین کرو یہ جو نا یہ کمزور محبت سے بندہ کچھ بھی نہیں ہونا. حضور سے تو صحابہ جیسی محبت کرنی پڑے گی، تب جا کے ہمارا مسئلہ حل ہوگا. ایسے کمزور محبت سے کچھ بھی نہیں ہونا، الٹا ہم نے پریشان اور بھی ہونا ہے. وہ تو قرآن میں بھی کہا ہے کہ اگر کوئی 8 چیزیں گنو گے، کہا حب الیکم من اللہ، اور اللہ رسول سے یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہے، عذاب کا انتظار کرو. ایک جگہ فرمایا تم میں سے کامل مومن نہیں جب تک والدین، بچوں، پورے دنیا کے انسانوں سے میرے سے زیادہ محبت نہ کرے. حضور نے فرمایا اس کے ایمان کامل نہیں ہے. ایمان کا کمال ہی حضور کی محبت میں ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمندے ہے. تو فرمایا اللہ جل جلالہ ہمیں نصیب کرے. ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کسی شادی میں گئے تو مشورہ ہوا کہ بھائی جانا چاہیے کہ نہیں. تو سب ساتھیوں نے مشورہ نہیں حضرت نہیں جانا چاہیے، انہوں نے تو اتنا جو نا وہ بینڈ باجے اور اتنے پروگرامات کر لیے، نہیں جانا چاہیے. تو حضرت تو خود امیر تھے، تو حضرت نے فرمایا نہیں بھائی میں تو جاؤں گا. تو پھر حضرت مولانا الیاس صاحب جیسے بندہ کسی شادی میں گئے تو ان کا کیا حال ہوگا. وہ جب حضرت وہاں پہنچے لوگ سارے پریشان ہو گئے، بھائی اتنی بڑی ہستی آ گئی. تو حضرت نے ایک سے پوچھا ابو سے کہ جی آپ کے بیٹے کی شادی، آپ تو بہت خوش ہوں گے. کہہ رہے جی بہت خوشی ہے، اور آپ کی بیوی بھی خوش ہوگی. جی ایسے سب کے بارے میں پوچھا، اس کا بھائی بھی، بہن بھی، فلاں فلاں سارے خوش ہوں گے. جی سب خوش ہیں. تو حضرت نے فرمایا اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس شادی کے اوپر اللہ بھی راضی ہے کہ نہیں، اللہ بھی خوش ہے کہ نہیں، کہ تم نے اتنے ڈول باجے بجا کے اتنی نافرمانیاں کر کے اس پہ اللہ کیسے خوش ہوں گے. پھر حضرت نے اپنی پگڑی اتار کے اس بچے کو جو نا باندھ دی، اور پھر حضرت نے برکت کی دعا دی اور بہت سارے الفاظ کہے. تو ہمیں تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم جو معاملات کر رہے ہیں آیا اس کے اوپر اللہ بھی راضی ہے کہ نہیں. شادیوں میں اتنے خرافات کر رہے آیا ہمارے اس شادی پہ اللہ بھی خوش ہے کہ نہیں. تو اللہ ہمیں حضور کی زندگی نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری امت تمہارے اوپر میری زندگی اور میرے صحابہ کی زندگی بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمیں معیار بتا دیا کہ بھئی ہمارا ہدف صحابہ کی زندگی ہے. اگر کسی نے حضور تک پہنچنے صحابہ کو دیکھ، کیونکہ قرآن میں ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم و رضوان بہت سارے کام صحابہ کے عمل کی وجہ سے قرآن نازل ہوا ہے. بہت سارے شریعت صحابہ کے عمل کی وجہ سے. اور اذان کی بات آئی تو سارے صحابہ فکر مند ہو. کسی نے کہا جی وہ ڈول بجائیں گے، کسی نے کہا آگ جلائیں گے، کسی نے کہا بہت سارے. زید رضی اللہ عنہ صحابی ہے، اس کو اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اذان. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کے اوپر قرآن نازل ہوا. تو اس لیے کیا فرمایا کہ میری زندگی اور میری صحابہ کی زندگی بہت ضروری ہے. علیکم جی بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. اس کے بغیر کام بھی نہیں ہے. ہمارے حضرت نے یہ بات ہم چونکہ ہمارے پاس تو نئے دین نہیں ہے، یہی باتیں بار بار دہرائیں گے. اللہ کرے ہمارے دل دماغ میں اترے ہی، دل میں یہ جگہ پکڑ لے. تو حضرت نے فرمایا کہ دلہن بدن کے جس عضو کو سجاتی ہیں دلہے کو پیار آتا ہے. اگر چہرے کو سجاتی ہیں تو دلہے کو جو نا دلہن کے چہرہ دیکھ کے پیار آتا ہے. ایسے مسلمان بندہ جب حضور کی سنت کا جو بھی جو نا سنت جسم کے اوپر سجائے گا اللہ کو پیار آئے گا. اب اس سر کو اللہ پاک، سر کے اوپر اللہ کو بہت پیار آئے گا جو سر کے اوپر پگڑی ہو. اچھا ہم جو ہے نا جب جماعت میں جاتے ساتھی ہمارے اہتمام کرتے ہیں، وہاں سے بس میں بیٹھتے پگڑی اتار دیتے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے مقام پہ. اچھا اگر کوئی کہتا ہے یہ سوچ رہا ہے نا کہ میں 100% گناہوں سے بچ جاؤں، یہ میں نہیں کہتا، ہمارے مشائخ کہتے 100% گناہوں سے بچ جائے، وہ پگڑی باندھ دے، باندھ کے دیکھ لے انشاءاللہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. پھر کیا خیال اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کہا ہم اسکول جا رہے ہیں تب بھی ہماری پگڑی ہو. تو اسکول میں تو شاید پگڑی کے اوپر کوئی وہ تو نہیں ہے. ہاں
ہم معزز لگیں گے. شاید آپ لوگ کیا سوچ رہے تو اس میں کیسے لگ رہا ہوں پگڑی میں؟ ہم تو جہاں بھی گئے پگڑی دیکھ کے لوگ کہتے ہیں جی بس یہ تو اس میں یہاں کی عزت ہے، وہاں کتنی عزت ہوگی. یہ تو لکھا بھی ہے، میں نے کچھ وصیتیں لکھی، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اسی حال میں کہیں مجھے موت آئے کہ پگڑی ہو تو پگڑی سمیتا میں دفنا دو. زندگی میں ہم نے کوشش کی ہے کہ موت کے وقت بھی رہے، یہی سنت ہے نا. اللہ پاک ہمیں نصیب کرے اور اللہ پاک ہمیں جو ہے نا اس کی قدردانی نصیب کرے. تو زبیر صاحب پر اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں پگڑی، خوبصورت پگڑی، سفید پگڑی ہو، یہ سنت ہے، بہت ضروری ہے. نماز 70 درجے زیادہ اجر کے اعتبار سے 70 درجے زیادہ ہو جاتا ہے. پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اب میرے صحابہ میں جن کے پیچھے بھی جاؤ گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. صحابہ نے 100% اتباع کیا، اتباع میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی. امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سنتا مثل سفینۃ نوح علیہ السلام من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا. امام مالک صاحب فرماتے ہیں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں. جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں اس زمانے میں سوار ہوا وہ تو کامیاب ہوا، اور جو کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. تو ہمارے زمانے میں سنت کا بھی یہی حال ہے، جس نے سنت کو اختیار کیا وہ تو کامیاب ہوا، جو سنت سے پیچھے ہٹ گئے وہ پریشان ہو گیا. اللہ ہمیں اس پریشانی سے بچائے رکھے. پھر نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو سنت کا اہتمام کرے گا، میرے سنت کو محفوظ کرے، عمل کرے. بہت ضروری، یہ سنو، آپ لوگ سن رہے ہو نا کیا فرمایا کہ جو میرے سنت کا اہتمام کرے، محفوظ کرے، عمل کرے سنت کے اوپر، اللہ چار طریقے سے اس کا اکرام فرمائیں گے. اب دیکھو بڑے عجیب عجیب باتیں اس میں لکھی ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی. نیک لوگ جب کسی سنت والے کو دیکھتے تو ان کے دلوں میں محبت آتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے، سجے ہوئے سنت سے. کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے، جیسے کئی مرتبہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے حضرت کے سامنے ایک بچے، والد اور بچہ ہے، تو دونوں سنتوں سے ایسے ماشاءاللہ زبردست. تو ابو نے کہا جی یہ میرا بیٹا ہے، ایسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سنت کا اہتمام ہے، اللہ نصیب کرے. تو ایسے فرمایا کہ پہلا اللہ پاک اکرام کیا کریں گے؟ چلتا ڈٹا ہوا تھا. پہلے اکرام اللہ کیا کریں گے؟ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ہوگی. اور آگے فرمایا والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، گناہگار بندے دیکھیں گے آپ سے ڈر جائیں گے، ان کے دلوں میں ہیبت ہوگی. اب پگڑی باندھ لے، زبردست لباس پہن لے، آپ جدھر بھی جائیں گے لوگ آپ کو راستہ بھی دیں گے، چہرہ دیکھ کے. پکی بات ہے، یہ ایک مرتبہ نہیں، دو نہیں، 10 مرتبہ دیکھا گیا. اس کا ایک ہیبت ہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر رعب ہوتا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ وسعت فی الرزق، تیسرا اکرام جو اللہ فرمائیں گے، رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے سنت کی وجہ سے. رزق میں وسعت، اب جو سنت کا اہتمام کرے گا پکی بات ہے اللہ اس کے رزق میں وسعت کریں گے. اور چوتھا فرمایا والثقۃ فی الدین، دین میں اللہ ثابت قدمی نصیب کر دیں گے. تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ العزیز. اللہ اکبر. ایک اور جگہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے من تحاول بسنتی عوقب بحرمان الفرائض، جو میرے سنت کو ہلکا سمجھے گا فرائض سے محروم کر دیا جائے گا. اچھا بند پہلے مستحبات کہہ رہے، مستحب کیا ہے؟ مستحب عمل لے. ایک وقت آتا ہے اس کے دل میں
مستحب کی کوئی قدردانی نہیں ہوتی. ایک وقت آتا ہے پھر کہتے ہیں سنت ہے اور کیا ہے، وہ سنت تو ہیں. اور حضرت شیخ نے فضل اعمال میں لکھا ہے کہ سنت ہی تو ہیں، تو کہہ رہے یہ سنت ہے کیا ہے. ایک وقت آتا ہے واجبات بھی چھوڑ دے، کہہ رہے واجب فرض تو نہیں ہے. پھر شیطان اس کو گراتے گراتے ایک وقت آتے کہہ رہے فرض ہے نا، پڑھ لیں گے کیا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی تھوڑے ہی کافر ہوں گے. بھائی فرض چھوڑنے سے تو بندہ کافر ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو کہا جو میرے سنت کو ہلکا سمجھے گا فرائض سے محروم کر دیا جائے گا. آگے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے سنت سے محبت کرے اس نے میرے سے محبت کی، اور جو میرے سے محبت کرے گا کان معی فی الجنت، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ ہمیں حضور کا ساتھ نصیب کرے. یہ تب ہو سکتے ہے کہ ہم سنت کا 100% اتباع کریں. آگے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو فساد کے زمانے میں میرے سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کے برابر اللہ اجر دے گا. اس زمانے میں کوئی داڑھی کا اہتمام نہیں کرتا، ہم داڑھیوں کو، حالانکہ حدیث پاک میں بھی ہیں اعف اللحا واحف الشوارب، کہ داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ. ہمارے ہاں مونچھوں کا اہتمام ہوتا ہے، داڑھی کا نہیں ہوتا. مونچھوں سے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی اسکول میں کسی جگہ چوکیدار ہے، کسی کا گارڈ ہے نا، ٹوپا وہ کیا ہے، پستول اور بندوق پھیلا رہے کسی کے پیچھے. داڑھی سے بندہ خوبصورت لگ رہا ہے. اور ایک مرتبہ ہمارے حضرت نے فرمایا، بھائی مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو نا اللہ نے عورت کو عورت پیدا کیے اچھے کیے کہ برا کیے؟ اچھے کیے نا. اللہ نے عورت کو عورت بنایا، مرد کو مرد بنایا، اچھے کیے برا کیے؟ اچھے کیے نا. اچھا عورت کو اللہ نے کوئی داڑھی نہیں دی، اچھے کیے برا کیے؟ اب تیری بھی داڑھی عورت کی بھی داڑھی ہوتی تو 2 داڑھی آپس میں لڑتی. اللہ نے اس کو بالکل صاف ستھرا بنا دیا. ادھر اللہ نے داڑھی دی ہے، ہم کہہ رہے نہیں اللہ ہم تو عورت ہی بنیں گے نا، مقابلے آئی. تو مولانا جمیل صاحب نے فرمایا تو پھر اللہ نے جو عورت کو داڑھی نہیں دی اچھے کیے برا کیے؟ بہت اچھے کیے. تو کہہ رہا ہے پھر مرد کو داڑھی دیے اچھے کیے وہ بہت اچھے کیے. تو پھر کہ تم کیوں اللہ کی تخلیق میں کام کر رہے؟ یہ تو اللہ کی تخلیق ہمیں نہیں کاٹنی چاہیے. تو فرمایا کہ جو میرے سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا فساد کے زمانے میں 100 شہیدوں کے برابر اللہ کیا دیں گے؟ اجر دیں گے. ایک جگہ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہہ رہے میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، علیہ کا سن رہے ہو نا کیا، کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے، ان تمسکتم بہما، اگر تم دونوں کو مضبوطی سے پکڑو. کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کا کلام، و سنت رسولہ، اور حضور مبارک کی سنت. یہ 2 چیزیں حضور چھوڑ کے گئے. اب دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے کلام سے کتنی وابستگی ہے، دن میں ہم کتنا پڑھتے ہیں، عمل کتنا کرتے ہیں، شوق کتنا ہے قرآن پڑھنے کا. بس یہ اندازہ لگا لو. دوسری بات سنت کا بھی دیکھ لو، ہماری زندگی میں سنت کتنی ہے. تو اللہ ہم دونوں کو، جو ان دونوں کی اللہ ہمیں قدردانی نصیب کرے. تو انشاءاللہ اللہ کے کلام سے محبت کریں گے نا، انشاءاللہ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. اچھا پھر وہ ریونڈ میں پوچھتے تھے کہ رمضان شریف میں پڑھیں گے کہ غیر رمضان میں؟ غیر رمضان میں بھی پڑھیں گے. تو ریونڈ میں پوچھتے تھے نا کہ تہجد اللہ کے راستے میں پڑھیں گے یا گھر جا کے بھی پڑھیں گے؟ کہ جی گھر جا کے بھی پڑھیں گے. تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا. اب تو آج 15 شعبان ہے، تو بس اللہ جل جلالہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نیکوکار لوگوں میں شامل فرما، کہ اللہ ہم آپ کے ہاں نیکوکار ہو جائے اور ہمیں آپ ہدایت فرما دے، مہربانی فرما دے، رہنمائی فرما دے. اللہ سے مانگنا چاہیے. آگے فرمایا ہمارے حضرت نے ایک عجیب بات لکھی، دیکھو کہہ رہے بازار میں جو چیز آتی ہے نا اس کے اوپر ایک مہر لگا ہوتا ہے، اگر وہ مہر نہ ہو تو فوڈز والے بھی اس کو پکڑ لیتے ہیں، فوراً لے جاتے فوڈز والے بھی. وہ کہہ رہے پتہ نہیں کون سی کمپنی ہے، کہاں کی ہے، وہ تو دیکھ رہے ہوتے. تو ایسے قبر میں، حشر میں، قیامت میں بھی اللہ جل جلالہ دیکھیں گے کہ میرے محبوب کی سنت کا مہر ان کے چہروں، دماغ، دل میں، لباس میں ہے کہ نہیں.
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مہر لگا ہوا ہے تو اس کو تو سیدھے جنت میں بھیج دو. اگر حضور کی سنت کا کوئی مہر نہیں ہے زندگی میں تو اللہ کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے. بس پچھلے دنوں ہمارے حضرت پیر اسلم صاحب نے فرمایا کرش کی مشین ہے، اوپر سے کاؤ اور نیچے سے گراؤ، کرش مشین ہے نا. جب حضور کی محبت نہیں، اتباع سنت نہیں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک جل جلالہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ، میرے موسیٰ آپ فرعون کی طرف چلے جائے کیونکہ اس نے سرکشی کی. اور تو انہوں نے کہا کہ اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میرا بھائی حضرت ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دے. اللہ نے حکم اذهبا الى فرعون، تم دونوں چلے جاؤ، انه طغى. قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا کہ تم دونوں جو نا فرعون کی طرف چلے جاؤ، ان سے بات کرو، فقولا له قولا لینا، لیکن بات نرمی کے ساتھ کرو کہ یا تو وہ نصیحت لے لے اور یخشى یا ڈر جائے. جب آپ نرمی سے بات کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو پھر وہ آگے یہ قصہ تو لمبا ہے. بہرصورت جب موقع آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے کہا کہ جادوگر کچھ جمع کیے، انہوں نے مقابلہ ہوا. تو اس زمانے میں کہہ رہے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مقابلہ ہوتا تھا تو جو لوگ آپس میں مقابلے والے ہوتے دونوں کا لباس ایک جیسا ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو کرتا تھا اور جادوگروں کا لباس کچھ اور تھا. تو فرعون نے حکم دیا کہ جادوگروں جیسا لباس حضرت موسیٰ بھی پہنے. تو حضرت موسیٰ نے کہا میں تو یہ اپنا لباس نہیں اتاروں گا. انہوں نے لباس پہننا ہے تو اس جیسا لباس بنائے. تو حکم یہ ہوا چلو. تو کہہ رہے جب اللہ جل جلالہ کی طرف سے پکڑ آیا تو اللہ نے باقی لوگوں کو غرق کر دیے، لیکن وہ جو جادوگر تھے اللہ نے ان کو بچا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کی کہ اللہ آپ نے ان جادوگروں نے مجھے زیادہ تکلیف دی تھی، آپ نے ان کو کیوں بچایا؟ تو اللہ کی طرف سے وہی آئی اے میرے موسیٰ انہوں نے آپ جیسا لباس پہنا ہوا تھا اور مجھے اس بات سے حیائی کہ میں آپ کا لباس پہنے ہوئے کو میں عذاب دوں. تیرا لباس پہننے والے ان کی وجہ سے میں نے ان کو عذاب نہیں دی. تو جو اس زمانے میں پیغمبر کی بات جنہوں نے مانی وہ کامیاب ہو. جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنائیں گے، لباس بنائیں گے، اللہ ان کو غرق کریں گے. تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، لباس کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے پوچھنا چاہیے کہ کیا کیا جو نا اپنے کاموں کے بارے میں بھی ہم علماء سے پوچھتے نہیں ہیں. ہمیں پوچھنا چاہیے، حلال حرام کا معلوم کرنا چاہیے. بعض اوقات بندہ 5 10 سال کام کر رہا ہوتا ہے اب یہ سود میں لگا ہوتا ہے، حرام میں مبتلا رہتے. تو اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم جو نا اتباع کرے 100% حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب صحابہ نے جو نا بہت زیادہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا ہے. جو نا بعض اوقات کوئی باہر سے آتا نا تو وہ پوچھا من منکم محمدہ، کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ کیونکہ وہ صحابہ حضور جیسے تھے، سارے چہرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنایا، لباس بھی، ہاں جی، پگڑی بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جا رہے ویسے سنتوں کا 100% مظاہرہ. تو آنے والے کو پوچھنا پڑتا کہ تم میں سے محمد کون ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف گئے تو ایک جیسا. تو یہ تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. اب ہمارے زمانے میں یہ کچھ صدیوں پہلے بھی جو نا وہ ایک بندے نے ایک سالکین میں سے تھا، ایک شیخ کے مہمان آئے رات کو اور اس کو جو ہے نا گرم گرم روٹیاں پکا کے دی. تو باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بہت خوش ہوئے مہمان، تو حضرت بھی خوش ہوئے. تو حضرت نے رات کو جو نا اس کو بلایا، کیا نام ہے، نان بھائی کو، اور پوچھا یہ کیا چاہیے، کیا مانگ رہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں آپ جیسا بنوں. تو حضرت نے اللہ کی طرف رجوع کیا، کہہ رہے کمرے سے نکلے دونوں کا چہرہ ایک جیسے تھا. تو اللہ کرنے میں کوئی محتاج کسی کا نہیں ہے، پابند نہیں ہے اللہ. اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہوں نے سارا کچھ بنا دیا، جہاں تک کہ پھر لوگ پوچھتے کہ محمد تم میں سے کون ہے.
اس لیے تو مدینہ شریف تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں 100% اتباع. اب وہ مدینہ شریف پہنچے تو وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ صحابی کون ہے، پیغمبر کون ہے. جب سورج کی کرنیں آئیں نبی علیہ السلام کے چہرے انور کے اوپر تو آپ کے جو ہے نا وہ آنکھ مبارک کے اوپر، تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کڑی ہوئی چادر لے کے پھر پتہ چلا کہ یہ پیغمبر یہی صحابی ہے. تو اللہ ہمیں بھی ایسے اتباع نصیب کرے. بھئی اس کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. یہ پکی محبت کی دلیل ہے کہ ہمیں حضور کا اتباع نہیں ہے، اور اس سے بچاؤ مشکل ہے. قبر میں جا کے کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لایا جائے گا، ارشاد ہوگا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہہ رہے. تو قبر والا اگر 100% اتباع سنت ہوگی تو کہے گا یہ تو نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے محبوب ہے. ورنہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے. تو اس وقت کیا بنے گا کہ وہیں سے پھر ناکامیاں شروع ہو جائے، بربادیاں قبر سے، میں تو نہیں جانتا. تو وہی جب اتباع سنت کرے گا تو کہے گا یہ تو میرے محبوب ہے. تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا. انشاءاللہ پوچھنا چاہیے، بار بار علماء سے پوچھنا چاہیے، تمام معاملات میں. لباس کے متعلق بھی پوچھنا چاہیے، چہرے کے متعلق بھی پوچھنا چاہیے، اور جو نا بال کے مطابق بھی پوچھنا چاہیے. جو نا شاہ نور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جو نا ایک میدان میں لوگوں کو جمع کیا. اس وقت ہندو سکھ بھی بہت جمع ہو گئے، اور کہا کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چلا کرتے تھے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضور مبارک کیسے چلتے تھے. تو سارے لوگ جمع ہو گئے. تو یہ جو نا ہماری کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے ایسے چلتے تھے جیسے بندہ سیڑھیوں سے اتر رہا ہو. تو سیڑھیوں سے اترنے والا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتے، نیچے دیکھ رہا ہوتے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسے سر جھکا کے چلتے تھے. اچھا، ہم نے کئی ایسے بزرگ لوگوں کو دیکھا. یہاں ہمارے ہاں یہ حضرت شاہ صاحب ہیں یہاں. ایک مرتبہ میں نے خود ان کو دیکھا ہے، وہ جو ہی گھر سے نکلے تو نکل کے ایسے ایک مرتبہ دیکھے راستے کو. اب یقین کرو مسجد تک، گھر تک تھوڑا سا فاصلہ ہے، مسجد تک پھر انہوں نے سر اٹھا کے پھر وہ نہیں چلے، پھر ایسے جا رہے نیچے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا حضور کا اتباع کیسے ہیں، کیونکہ حضور بھی کبھی سر اٹھا کے نہیں گئے. بھئی ہمیں تو سنت کا جو نا اہتمام کرنا چاہیے. تو وہ شاہ صاحب نے لوگوں کو کہا کہ میں حضور کا طریقہ بتاؤں گا کہ حضور کیسے چلا کرتے تھے. جب انہوں نے چلنا شروع کر دیا تو لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، بہت سارے ہندو سکھ مسلمان ہو گئے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نا وہ چلنا انہوں نے دیکھا. شاہ نور شاہ کشمیری صاحب نے بتایا یہ حضور کا. تو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. تو حبشہ کے رہنے والے ایک صحابی تھے، وہ آئے تو ان کے گنگریالے بال تھے. انہوں نے کوشش کی کہ جو نا بالوں میں مانگ نکال لے، بیچ میں راستہ نکال رہا ہوتا ہے نا، یہ سنت ہے. تو انہوں نے کوشش کی، وہ نہیں ہوا تو انہوں نے اپنا تلوار گرم کر کے سر کے اوپر رکھ دیا. وہ سارا سر زخمی ہو گیا. کچھ دن حاضر خدمت نہیں ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے پوچھا کہ کدھر ہے وہ حبشے والا دوست ہمارا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ گئے ان کے گھر. تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ جو نا 100% آپ کا اتباع کروں. اب سر کے بالوں سے میں نے ابتدا کیے تو بال میرے ایسے تھے کہ جو آپ کے بالوں جیسا میرا مانگ نہ نکلے. تو میں نے یہ سوچا اب کس کے لیے کیا کیا جائے. تو میں نے اپنے تلوار یا اس وقت جو بھی آلہ تھا وہ گرم کر کے سر کے اوپر رکھ دیا تاکہ بیچ میں ایک راستہ بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میرا جو نا میرے بال. تو آپ نے فرمایا بھائی کسی اور طریقے سے کرتے، ایسے نہ کرتے، یعنی ایسے جو نا حضور سے محبت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ شریف آ رہے تھے، ایک جگہ اترے اور ایسے پیشاب جیسے بندہ کر رہا ہوتا ہے نا ایسے بیٹھ گئے، نہ کوئی پیشاب کے نہ کچھ. واپس آ کے سواری پہ بیٹھ گئے. تو صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو آپ یہاں اترے تھے، آپ نے پیشاب فرمایا تھا. میں نے کہا وہ سنت زندہ کروں. ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے میں ایسے سر جھکا لیے تو کسی نے پوچھا کہ جی یہ کیوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں. آپ نے کہہ رہے یہاں ہم حضور کے ساتھ تھے، یہاں ایک درخت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا تھا تو میں نے بھی سر جھکایا کہ وہ سنت زندہ ہو جائے. ایسے صحابہ کو جو ہے محبت کی سنت سے.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اب ان کو تو سنت کا ہمارے سلسلے میں بھی جو ہمارے سلسلے اب 3 سلاسل ہیں، اور ان میں صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مبارکہ میں صحابی جو ہے 2 صحابہ ہیں، ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، دوسرا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، 2 صحابہ ہیں اس میں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو ایسے عجیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، چونکہ ساری زندگی اکٹھے رہے۔ اچھا، یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تب بھی حضور سے ان کو محبت تھی، جب داخل ہوئے تب بھی حضور سے محبت۔ ایک مرتبہ وہ جو معراج کا واقعہ ہوا تو کسی نے پھر پوچھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس دن صبح نماز میں نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد لوگوں کو بتا دیا ایسے ہوئے ایسے ہوئے، تو کچھ لوگ بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملے کہ وہ آپ کا دوست تو آج یہ کہہ رہا تھا کہ ایک سواری آ گئی براق، اور مجھے یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر ایسے اوپر، اور یہ ہوا میں نے دیکھا ہے، وہ جو سارا واقعہ سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ کا ساتھی یہ کہہ رہے، تو انہوں نے کہا جو میرا ساتھی کہہ رہے وہ بالکل 100% حق سچ ہے، ایسے ہی ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کا ساتھی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بتا رہے کہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں بس صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، 100%۔ بعض حضور جو ہی فرماتے ویسے کرتے، تو 100% اتباع۔ تو ایک مرتبہ وہ غار حرا سے تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ گئے، بخار ایسے ہو گئے، تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضور مبارک نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی ذات کے اوپر، جان کے اوپر ڈر لگ رہا ہے، ایسے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، اے میرے محبوب آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ اپنے ذات کے اوپر نہ ڈرے، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ ان کو کما کے دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کتنے یتیم اور مساکین فقراء آتے اور آپ کے پاس رہتے، کہاں کہاں سے صحابہ آئے اور آپ نے ان کو ٹھکانہ دیا، نہیں؟ تو اے میرے محبوب آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کو آپ کما کے دے رہے ہوتے ہیں، اور وتقرئ الضیف، آپ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، اور آپ حق کے اوپر مددگار بھی ہیں۔ تو یہ باتیں حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ تو اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، کچھ حالات ناسازگار تھے تو حبشہ کی طرف جا رہے تھے، تو ایک یہودی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں حبشہ کی طرف جا رہا ہوں، یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو جو الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے تھے، وہی الفاظ ایک یہودی نے کس سے کہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہے کہ ابوبکر انک لتصل الرحم، اب تو صلہ رحمی کرنے والے، تکسب المعدوم، خیر خواہ ہیں لوگوں کے، تقرئ الضیف، مہمان نواز ہیں، آپ کے اندر اتنے صفات ہیں، اللہ آپ کو آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ تو اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کہ جو الفاظ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے کہے، وہی الفاظ ایک یہودی نے کس سے کہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے۔ تو وہ اندر کا کوڑن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا، ایسے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ شیخ نے تو فضل اعمال کے اندر لکھے کہ پہلے دن 5 لوگوں کو مسلمان بنا کے لے آئے کہ یا رسول اللہ آج میری یہ کمائی ہے کہ 5 لوگوں کو میں نے کلمہ پڑھا دیا، آپ کے حضور میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسے اتباع نصیب کرے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ایک بڑے دسترخوان کے اوپر بیٹھے تھے، چونکہ وہاں دنیا دار بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ہے نا ایران میں تو
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا لقمہ گرا تو آپ نے لقمہ اٹھا کے صاف کیا کالیے، تو وہاں کسی نے کہا کہ حذیفہ آپ تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کے دسترخوان ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، آپ جو نا یہ کیسے کمزور حرکت کر رہے ہو، جو لقمہ گرے اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے ہو؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، اترک سنت حبیبی لہذہ الحمقاء، کہ میں اپنے محبوب کی سنت ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ جب بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لقمہ گرے آپ نے اٹھا کے صاف کیا اور کھایا ہے، یہ تو میرے محبوب کی سنت ہے، ان کی وجہ سے میں کیوں چھوڑوں سنت؟ تو ایسے جو نا ان کو سنت سے محبت تھی، اللہ ہمیں بھی ایسے نصیب کرے۔ تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، اور یہ حضور کی محبت بھی ایسے فری میں تھوڑی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد ہیں اسماعیل، وہ کہتے ہیں کہ اتنا سنت کا اہتمام تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کہہ رہے میں نے اور محدثین بھی دیکھے اپنے زمانے میں، لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک کو جتنا اہتمام تھا سنت کا اتنا میں نے کسی اور کا نہیں دیکھا۔ تو ان کا شاگرد ہیں، وہ کہہ رہے کہ صحابہ نے حضور کو دیکھا تھا، صحابہ نے صحابہ میں اور حضرت عبداللہ ابن مبارک میں فرق یہ تھا کہ صحابہ نے حضور کو دیکھا تھا، انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، باقی یہ 100% اتباع کرنے والے تھے۔ تو بہت سارے واقعات ان کے بیان کر رہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے، یہ شاگرد ان کے، کہ یہ موقع میں ان کے ساتھ سفر میں رہا، حضر میں رہا، اور میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا کہ انہوں نے سنت کے اتنا اتباع کیا، کسی حال میں سنت کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ حضرت رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے بزرگ تھے، آخری وقت میں نابینا ہو گئے تھے، تو اس کے باوجود بھی رات کو سرما لگایا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ جی آپ کا تو اب تو بینائی ہے ہی نہیں، تو سرما کیوں لگا رہے ہو؟ کہہ رہے میں تو سرما اس وجہ سے نہیں لگا رہا کہ میری آنکھیں میری بینائی واپس آ جائے، میں تو یہ سنت کی وجہ سے لگا رہا ہوں، بینائی آئے نہ آئے میں تو سنت کی وجہ سے لگا رہا ہوں۔ تو ہمارے ہاں تو سفید آنکھیں ہوتی ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے کوئی سرما لگاتے نہیں، ہمارے ہاں تو رواج ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ بندہ جو وہمی ہوتے کیوں ہوتے پتہ ہے آپ لوگ؟ یہ سر کے اوپر تیل نہیں لگا رہا ہوتے، کوئی آتا ہے اکثر میں پوچھتا ہوں تیل لگا رہے ہوتے؟ جی نہیں تیل تو نہیں، وہ شیمپو ہے، وہ فلا ہے، بس وہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ان کے شیخ ہیں، ہمارے دوست بیٹھے ہیں اویس صاحب، ان کے شیخ ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک کسی نے مجھے واٹس ایپ کیا تھا، میں نے ان کو بھیجنا تو وہ مجھے کہیں آگے پیچھے ہو گیا، انہوں نے لکھا ہے پتہ نہیں شیمپو کے بارے میں لکھا ہے کہ جو ہی شیمپو آپ سر کے اوپر ڈالتے ہیں تو کہہ رہے اس کا اثر دماغ میں چلا جاتا ہے۔ اور دیوانگی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بندے کو وہمی کرے گا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ آج تک کسی شیمپو نے کسی بندے کے بال کو درست کیا ہو۔ اس سے بال ملائم ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، یہ جلدی ختم ہوتے ہیں، اور تیل سے بالوں یہ جڑ نہیں یہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ٹوپی کے نیچے ایک کپڑا تھا، وہ اتنا تیل سے گیلا کہ اگر کوئی کپڑے کو دیکھتا تو سمجھتا کہ یہ کسی تیلی کا کپڑا ہے۔ ہم نے رائن میں دیکھا ہے مولانا جنرل نذر الرحمان صاحب، ان کے خدمت میں رہے، وہ تو زیتون کا تیل ہاتھ کے اس تلے کے اوپر بھی، پاؤں کے تلے کے اوپر بھی، اور آدھی پنڈلی اور جناب سر کے اوپر۔ ہم نے اپنے حضرت پیر اسلم صاحب، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ میں ان حضرات کو دیکھا مستقل تیل لگاتے ہیں۔ ہمارے پیر اسلم صاحب جب بھی آتے تو پوچھتے بادام کا تیل ہیں؟ ہمارے یہاں نہیں لگاتے لوگ، اس لیے پھر وہمی ہوتے ہیں، جوانی میں وہمی، راستے میں جا رہے ہوتے، ہاتھ ہلا رہے ہوتے، انگلیاں ہلا رہے ہوتے، کوئی آپس میں بات کر رہا ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے اپنے خود کے ساتھ۔ اس کے وجوہات یہ ہیں کہ چونکہ یہ حالانکہ دنیا میں کوئی ایسا مشین ہے جو بغیر تیل کے چلتا ہو، ایک ہمارا دماغ ہے یہ بغیر تیل کے چل رہا ہے۔
زیادہ سے زیادہ تیل ہم لگائے اور یہاں لگائے کوپڑی کے اوپر سے ٹھیک ٹھاک لگائے. آپ لگائیں گے یقین کرو آپ محسوس کریں گے یہ تیل کو کھینچتا ہے ایسا. تو جو تیل لگائے گا سرما لگائے گا یہ پاگل نہیں ہوگا, وہمی نہیں ہوگا, پھر راستے میں انگلیاں نہیں گنے گا. اور راستے میں جاتے آپ کئی لوگوں کو دیکھو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ایسے دیکھ کے بات کا آپ حیران ہو جاؤ گے وہ ہوا کیا ہے. اچھا میرے نوجوانوں کو دیکھ کے کبھی مجھے بہت ہنسی آ رہی ہوتی. اچھا یہ اس میں بھی آپ یقین کرو یہ تیل نہ لگانے سنت پورا نہ کرے بندہ نا تو پھر خواہ اس نے تو پاگل ہونا ہی ہے. کیوں جو حضور کی سنت چھوڑ دے گا وہ کہاں کامیاب ہو سکتا ہے. رات کو دیوار کے اوپر چہرے نظر آ رہے ہیں. ایک نوجوان نے 2-4 دن پہلے مجھے کہا فون پہ کہ جی رات کو مجھے کوئی چہرے نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا میرا چہرہ تو نظر نہیں آیا. کہہ رہے نہیں کوئی اور نظر آ رہا ہے. تو میں نے پوچھا کہ نمازوں کا اہتمام ہے. کہہ رہے 3 پڑھتا ہوں. پھر میں نے کہا تیل سر کے اوپر لگاتے ہو. کہہ رہے نہیں. میں نے کہا ناف میں بھی تیل لگانا چاہیے, اس سے قبض نہیں رہتا. بہت ساری بیماریوں کا حل یہ بھی ہے. اب کس کو کہے. تو میں نے کہا کہ تیل لگاتے ہو کہ نہیں. تو میں نے کہا سرما لگاتے ہو. کہ سرما اور تیل تو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے. میں نے کہا انشاءاللہ اب مزید ایک موٹا چہرہ بھی آئے گا, وہ حیدر علی ہوگا. تو پھر بندے کو دیوار کے اوپر چہرے اس لیے نظر آ رہے ہوتے ہیں, یہ سنت کی پرواہ نہیں. باتھ روم میں بغیر ٹوپی جو بھی جائے گا نا اس کو جنات چڑھیں گے خبیث. تو جب نکلے گا وہ خود بخود. پیچھے بھی ایک اللہ کے دوست نے مجھے کہا میں جب باتھ روم سے نکلتا ہوں مجھے کوئی گھنٹی کی آواز آتی. تو میں نے پوچھا کہ ٹوپی پہن کے جا رہے ہو. کہ نہیں جی ہم تو بس ویسے جا کے مقصد یہ ہے کہ نا اب جو ایسے حال میں جائیں باتھ روم ٹوپی نہ پہن کے جائے تو وہاں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں ان خبیثوں سے. بغیر ٹوپی کے جاتے تو وہاں وہ لپٹ لیتے ہیں یہ ہمارا اچھا دوست ہے صاف ستھرا ہے مل لو. تو پھر جب نکلتے ہیں باتھ روم سے پھر وہی وہ ہم ہوتے ہیں. اللہ کے ولی. اچھا جو بچی بغیر دوپٹے کے باتھ روم میں جائے گی آپ یقین کرو وہ ڈرے گی بھی انشاءاللہ. یہ ہیں یقینی باتیں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا علماء نے لکھا ہے. وہ جناب کتنے انہوں نے لکھا ہے. ڈرے گی بھی. یہ وہمیات میں یہ وہم ہوگا, اس کو ہر وقت وہم ہوگا کچھ اور ہے. اچھا یہ پنکھی یہ لائٹ اب یہ کئی وقت سے آف آن ہو رہے ہیں تو یہ تو کیا ہے سر انسان کا بنایا ہوا چیز ہے. بند بھی ہو سکتے ہے, خود بند ہو جائے خود کو. تو کہہ رہے جی وہ ہمارے گھر میں ایک لائٹ ہے خود ہی آف ہو جاتا ہے. وہ پنکھا کہہ رہے ہل رہا ہے تو پنکھے کا کام ہے ہلنا. پنکھا نہ ہلے ہوا کدھر سے دے یا نہیں سخت سردی میں تو شاید وہ فری ہو گئے پھر وہ ہمیات میں لگے ہوتے ہیں. تو جی اس وجہ سے یہ ہوا اور اس وجہ سے یہ ہوا. وہ پھر جو ہے نا اسباب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور دل دماغ میں یہ بٹھایا ہوتا ہے میرے اوپر اس نے کچھ کیا اور اس نے کچھ کیا. اور یہ خود کو دیکھ نہیں رہا ہے کہ سنت کے خلاف چل رہا ہے کہ میں سنت کے خلاف چل رہا ہوں. میرے اوپر خود ایک شیطان سوار ہے اور یہ ہوتا کچھ نہیں ہے کسی کے کرنے سے. وہ مولانا ترجمی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا رزق نہیں بند کر سکتے, شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے. اکثر جی دکان میں یہ ہو گیا گھر میں یہ ہو گیا جی ہمیں تو بس مسئلہ ہے کیا ہے وہ جی ایسے لگ رہا ہے کسی نے کچھ کیا ہے. وہ ہم دیکھو اب بھی بند ہو گئے. تو اب ہم کہیں کہ یہاں جنات ہیں. بے شک یہاں جنات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آتے جاتے بھی ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں یقین کرو. لیکن ہم اس کے پیچھے لگ جائے کہ جی یہ جنات ہے اور یہ بجھاتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی کام ہے وہی سنت کا اتباع کرو یہ کام ہے. ان کو چھوڑ دو اپنے کام میں لگ جاؤ یار. تو جب بندہ اعمال میں نہیں لگتا سنت زندگی اختیار نہیں کرتا پھر دیوانوں جیسے ہوتا ہے. تو اللہ جل وعلا ہمیں سنت کے اتباع نصیب فرمائے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ جی یہ کھڑے ہو کے نفل پڑھنے میں اجر زیادہ ہے آپ بیٹھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں اجر کو نہیں دیکھتا کہ اجر کھڑے ہونے میں زیادہ ہے بیٹھنے میں زیادہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. اگرچہ اجر کم ہو لیکن میں نے تو حضور کی سنت کو زندہ کرنا ہے. یہ اتباع ہے.
اور قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے جب باغ لگایا تو کہہ رہے گلاب کے پھول بہت لگائے. تو کسی نے کہا کہ جی یہ اور بھی بہت پھول ہیں، آپ گلاب کے پھول کو زیادہ ترجیح دے رہے ہو. تو فرمایا کہ کتابوں میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو تھا اس کی خوشبو گلاب کے خوشبو جیسی تھی. اس لیے میں جب گلاب کو سونگھتا ہوں تو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک یاد آتا ہے. ایسی محبت. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ شیخ زکریا صاحب کے والد صاحب تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے فرمایا سنت کے مطابق کوئی پیشاب کرے، اپنی ضرورت پورا کر رہے نا، اور ایک بندہ سنت کے خلاف نفل پڑھے، تو انہوں نے کہا یہ پیشاب کرنے والے کو اللہ اجر دیں گے، نفل پڑھنے والے سے اللہ ناراض ہوں گے، کیونکہ وہ سنت کے مطابق پیشاب کر رہا ہے، یہ سنت کے خلاف نفل پڑھ رہا ہے. تو کامیابی سنت ہی میں ہے، حضور کے اتباع ہی میں ہے، اور کئی کامیابی نہیں ملنی. ہمارے سلسلے میں یہ زیادہ ذکر اور زیادہ یہ درود پڑھو اور زیادہ بازیاں مارو، یہ نہیں ہے ہمارے سلسلے میں. ہمارے سلسلے میں دو باتوں سے ترقی ہوتی ہے بس، ایک جو اتباع سنت کرے گا، اور دوسرا کثرت ذکر. کثرت ذکر کیا جو مشائخ بتاتے وہ ذکر کرے اور اتباع سنت کرے، تو پھر کیا خیال اہتمام کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ جل جو ہمیں نصیب کرے. ورنہ یہ کہ قرآن میں جو ہے نا یہ افسوس کی باتیں کئی لکھی اللہ نے، کئی آیات ہیں کہ کافر جب یہ قیامت کی پریشانیاں دیکھ کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میں مٹی ہوتا آج یہ پریشانیاں نہ دیکھتا. اور مسلمان جب پریشانیاں دیکھیں گے کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ رسول کی بات مانتے. آج ماننے کا دن ہے، مانتے نہیں. کل افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. ایسے ہاتھ ملے گا بندہ نا، تو ہاتھ ملنے سے کیا ملے گا؟ تو اس لیے آج موقع ہے. ایک جگہ فرمایا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش ہم آخرت کے لیے کچھ پہلے بھیجتے. ہم تو اسی کو سمجھ رہے ہیں نا کہ بھئی دنیا ہے اور یہی سب کچھ کر لو، حالانکہ آخرت میں بہت چیزیں ہیں. ایک جگہ فرمایا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے میں اپنے حضور کا راستہ لے لیتا، میں سنت کا اتباع کر لیتا. یقین کرو یہ افسوس والی آیات ہیں. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ انسان کہے گا وہاں کاش میں حضور کا راستہ لے لیتا، حضور کا سنت اتباع کرتا. آج سنت کا موقع ہے، ہم کرتے نہیں. اچھا یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے جی بس یہ تو ایک سنت ہے، اس لیے اب پگڑی کی بات ہے نا، تو اب پگڑی پکی بات ہے، سنت ہے. 70 درجے نماز میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ سنت ہے چونکہ عام لوگ کریں گے نا. اچھا ہم نے کبھی سکھ کو نہیں دیکھا، سکھوں کو کہ وہ پگڑی کے بغیر، کبھی آپ نے دیکھا ان کو؟ کبھی ہم شاید کوئی 100 میں سے بہت کم ہم نے کوئی دیکھا ہو کہ سکھ ہو اس نے بال کاٹے ہو، داڑھی کاٹی ہو، بال کاٹے ہو. وہ لوگ نہیں کرتے. ان کے پاس 5 چیزیں ضروری ہیں. میں نے ایک سے وہاں کارخانے مارکیٹ میں پوچھا تو انہوں نے کہا ایک پگڑی ہے ہماری، ایک ہاتھ میں کوئی چیز ہے کڑا، اور ایک چھری ہے، اور پتہ نہیں کچا ہے، اور ایک پکا ہے. یہ 5 چیزیں پہن کے ان کو تو شرم آتی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہی ہے ہمارے جو نا وہ ہے گرو نانک صاحب نے کہا ہے. اور اب کائنات کے امام الانبیاء، سب سے بڑے انسان جو اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ پگڑی باندھ کے زندگی گزارو، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، سنت کا اہتمام کرو. ہمیں پرواہ نہیں. اس لیے یقین کرو آج ہم پریشان ہیں، تو اللہ ہمیں 100% اتباع سنت نصیب کرے. کون کون چاہتے ہیں کہ ہم بغیر داڑھی کے قبر میں جائیں؟ ہیں ہمارے دوست یا ہمارے چچزاد بھائی ہیں، اس نے بھی نیت کی کہ بغیر داڑھی کے قبر میں جانا ہے. بل ایک ہمارے دوست یہ ہیں، انشاءاللہ آئندہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ داڑیاں بڑھائیں گے. یہ سمیر صاحب سمجھ پڑیے، ہاں داڑیاں نہیں کاٹنی چاہیے، یہ مونچھیں کاٹو، خوبصورت داڑیاں بند رکھیں. اور ٹوپی، کبھی موبائل ہیں، ٹوپی بھی ہونی چاہیے. اور یہ 2-3 باتیں اور ہیں، پھر بات ختم. یا ویلتا
لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، میں حضور کو دوست بناتا۔ یہ بندہ قیامت میں کہے گا میں حضور کو دوست بناتا، میں نے فلاں فلاں کو دوست بنایا، آج میں غرق ہو گیا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یہ ہاتھ کائے گا نہیں، چبائے گا، پورا ہاتھ یہ ختم کر دے گا۔ اور کیا کہے گا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، میں حضور کے ساتھ ہو جاتا، حضور کا اتباع کر لیتا سنت کا، اور میں نے فلاں کو دوست بنایا، اس نے تو مجھے غرق کر دیا۔ اس لیے ہمیں سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ ایک جگہ فرمایا یا لیتنی کنت معہم، کاش میں حضور کے ساتھ ہو جاتا، فافوز فوزا عظیما، مجھے بھی بڑی کامیابی آج مل جاتی۔ جیسے فلاں نے حضور کا 100% اتباع کیا، دیکھو صحابہ سارے جنت میں جا رہے، اگر میں حضور کا اتباع کرتا تو مجھے کیوں جہنم میں بھیجا جاتا؟ لو کننا نعقل او نسمع، قرآن میں ہیں یہ کہیں گے کہ اگر ہم حضور کی بات سنتے اور نعقل یا ہم سوچتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم والے نہ ہوتے۔ آج جو جہنم میں جا رہے ہیں نا، تو ہم نے حضور کی سنی نہ مانی۔ اس لیے اللہ پاک جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ امت کو ایک میرے تک پہنچنے کا راستہ بتائے، کامیابی کا راستہ بتائے۔ تو اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے کہ دھوکے سے بچ جائے۔ اچھا ہمارے ہاں تو یہ شہری لوگ تو کئی ایسے ہیں کم بخت، وہ جو بیچارہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی داڑھی آئی ہوئی ہوتی ہے، آخر میں کاٹ دیتے ہیں۔ بہت کمزوری ہے، کیونکہ زندگی بھر اس نے داڑھی کاٹی ہوتی ہے نا، تو آخری وقت میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ صاف ستھرا قبر میں جائے۔ اور ہم نے مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں کعبہ شریف کی جو نا وہ غلاف کی تاریں، میں نے خود جا کے دیکھا تھا، کعبہ شریف کے غلاف کی تاریں رکھی تھی آنکھ میں، اس کا اپنا برکت ہے۔ یہاں ایک علاقہ ہے، یہ کیا نام ہے، اصحاب بابا روڈ کے اوپر، میاں غلجو سے بہت بڑے آدمی تھے۔ کچھ لوگ حج کے لیے گئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا وہ خواب میں کسی کو چادر دی تھی کہ میاں صاحب کو یہ چادر دے دینا، تو میاں صاحب کو بھی بتا دیا تھا کہ ہم نے فلاں کو آپ کی امانت دی ہے۔ پھر میاں صاحب کو جو نا یہاں وہ چادر ملی، میاں صاحب زندگی بھر حضور مبارک کا چادر ساتھ رکھا ہے۔ آخر میں وصیت کر گئے جب میں جو نا فوت ہو جاؤں تو یہ چادر میرے گلے میں ڈال کے مجھے دفنانا، یہاں نہ چھوڑنا۔ ویسے ان کے ساتھ لوگوں نے کر دی۔ تو ایسے محبت و سنتوں سے کمزوریاں دکھائیں گے، یہاں سنت کا اتباع کمزوریاں خدا نہ خواستہ پس جائیں گے، تو انشاءاللہ سب اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو بھئی یہ اب سنت کا اہتمام کب نصیب ہوگا؟ جب ہم نیک لوگوں کی صحبت میں جائیں گے۔ یا تو بندہ تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگائے، اب 4 مہینے کیا، ہم تو روزے کی بات کرتے ہیں تو دوست پھر پریشانیاں کہہ رہے جی، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو روزے میں اہتمام کرے، شب جمعہ کا اہتمام کرے، یہ ایک راستہ ہے، اس سے آسانی کے ساتھ بندہ دیندار بن جاتا ہے۔ مقام میں جڑے، یہ تعلیم میں جڑے، مشورے میں جڑے، اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ عمومی ہدایت کا راستہ ہے۔ اور پھر اہل اللہ سے بھی روابط رکھے۔ اگر بندہ کہے کہ میں 4 مہینے کے بعد سنت کا پابند رہوں، تو پھر یہ کہ کسی جنن اللہ کے دوست ولی کے ساتھ بیعت کرے۔ اس سے بھی بہت سارے، چونکہ قرآن میں بھی بیعت کا ذکر ہے، حدیث میں بھی ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، مومنین کے اوپر ہم نے احسان کی کہ انہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے، ان کا کام کیا ہے کہ وہ کتاب قرآن کے احکام بھی بتائے اور تزکیہ بھی کرے۔ تو کبھی کسی کو دیکھا کہ خود کو انجیکشن لگا رہا، ایک تو وہ نشائی ہے نا، وہ تو بیچارے معذور ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھا کہ خود ڈرپ لگائے، خود ہی دوا، نہیں، ہم نے ڈاکٹر کو دیکھا ہے، وہ بیمار پڑ گئے، اس کو اسپتال لے گئے۔ تو میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا بھی ہے کہ جی آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، اتنے دنیا کا علاج کر رہے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو میں دل کا مسئلہ ہو گیا، یہ تو میں خود حل نہیں کر سکتا تھا۔
یہاں دل کے ایکسیڈنٹ ہو جائے مسئلہ ہے، خدا نخواستہ قیامت میں ایسا دل بندہ لے کے جائے جو اللہ کی محبت سے خالی، حضور کی محبت سے خالی، شریعت کی محبت نہ ہو، اہل اللہ کی محبت نہ ہو، قرآن کی نہ ہو، نمازوں سے غافل، تو وہ دل وہاں چلے گا؟ کوٹا دل تو اللہ نے نہیں قبول کرنا۔ اللہ تو قلب سلیم مانگ رہے، قلب منیب مانگ رہے۔ تو قلب سلیم، قلب منیب انسان بننے کے لیے یہاں اہل اللہ کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے مشائخ نے جو اوراد اعمال بتایا، اچھا کبھی ایسا دیکھے کسی مریض کو کہ بغیر جی بس ہم تو بڑے ڈاکٹر سے ہم نے علاج تو کر لیا لیکن ہم دوائی نہیں کھائیں گے، تو کیسے آرام آئے گا؟ جو خطرناک مریض اس کو ICU میں رکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے اس کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، وہ بڑے بڑے مشین وہاں لگے ہوتے ہیں، دل فیل نہ ہو جائے، سانس نہ رک جائے، وہ منٹوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا مثال بھی ICU کے مریض کا ہے۔ اتنی خطرناک بیماری ہمیں لگی، خدا نخواستہ موت آتے ہی ہم ناکام ہو جائیں گے۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، جائیداد کی محبت، بس جی رہے مر رہے اسی کے لیے۔ کچھ لوگ اللہ پاک معاف کرے، یقین کرو جائیداد کے اوپر مر رہے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں تو کہ اللہ یہ قیامت میں اٹھیں گے تو اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے تجھے موت کیوں آئی تھی؟ اللہ وہ میں جائیداد کے اوپر مر کے آیا تھا۔ نقصان ہے کہ نہیں؟ تو جی کچھ دنیا کے لیے جا رہے، بیرون ممالک میں موت آتی ہیں، وہیں سے بیچارے اٹھا کے پاکستان لا رہے، تو اگر پوچھا جائے کہ آپ کو موت کیوں ہے کہ جی میں تو دنیا کمانے گیا تھا، اور کیسے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ مر رہے دنیا کے لیے، ایسا ناپاک دل لے کے جائیں گے، ایسی ناپاک آنکھیں جو ہماری ہیں بد نظریاں کر 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 کے، اس لیے یہ خطرناک، کان خراب، آنکھیں خراب، دماغ خراب، دل خراب، شرمگاہ خراب، اللہ کے ہاں جائیں گے تو کیا کون سے انہوں نے سیرے پہنانے؟ پکی بات ہے، بیڑیاں ڈال کے پکڑنے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑ لو، جکڑ لو، اور زنجیریں ڈال، بیڑیاں ڈال کے ان کو جہنم میں داخل کرو۔ نہ انہوں نے سنا، نہ مانا، نہ تیار تھے۔ تو اس لیے آج اللہ نے موقع دیے بننے کا، سنورنے کا، ایمان کے اوپر ہم بندہ محنت کرے، دل کے اوپر محنت کرے۔ دل بڑے مشکل سے بن پاتا ہے، دل بڑے مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ اللہ نے فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہیں، سینوں کے اندر ان کے دل اندھے ہیں۔ دنیا کی آنکھیں، ظاہری آنکھیں اندھی ہو مسئلہ نہیں ہے، خدا نخواستہ قیامت میں جائے اور دل اندھا ہو، مسئلہ خراب۔ اب دل کو بیدار کرنے کے لیے یہ مشائخ کے پاس جانا ہوتا ہے، اہل اللہ کے پاس، اور آپ کچھ اعمال دے دیتے ہیں بندے کو۔ تو ہم نے نہیں دیکھا آج تک کہ کوئی مریض کہ جی بس میں تو بڑا اچھا علاج تھا لیکن میں نے دوائی نہیں کھائی، نہیں، دوائی کھانی پڑتی ہے۔ تو ایسے جو سلسلے میں بھی اوراد اعمال بتاتے ہیں کہ بھئی مراقبہ کرو، 5 منٹ مراقبے سے 20-15 منٹ جو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں 20-15 منٹ صبح، 15-20 منٹ شام مراقبہ کرو۔ اس 15-20 منٹ، جیسے ہم اب جوڑ میں تھے نا، تو جوڑ میں مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی ہم جو محنت اب کر رہے ہیں یہ صحابہ کی محنت کو سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب صحابہ کی محنت ہم نے نہ کی نہ سیکھی ہے، یہ محنت ان کی محنت کو سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے 15-20 منٹ کا مراقبہ ہے، اب اوریجنل مراقبے میں تو ہم گئے نہیں ہیں۔ 15-20 منٹ کا کیا مراقبہ ہے؟ 15-20 منٹ میں تو بندے کا دل دماغ وہ انتشار اب ختم نہیں ہوتا۔ میں تو خود بیٹھتا ہوں مراقبے میں، 15-20 منٹ تو مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا، 15-20 منٹ کے بعد تب جا کے کوئی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 5 منٹ کا مراقبہ، 1 منٹ کا مراقبہ، جی 2 منٹ کا مراقبہ، یہ 5 منٹ کر لے تو 5 منٹ سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اگر اللہ کی محبت دل میں بسانی ہے، حضور کی محبت دل میں بسانی ہے، کلام کی محبت، اس کے لیے گھنٹوں گھنٹوں مراقبے کرنے ہوتے ہیں۔ مشائخ نے گھنٹوں گھنٹوں مراقبے کیا۔ ہمارے حضرت نے پچھلے مجلس میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ ایک بندہ 6 مہینے مراقبہ، نماز پڑھتے، نماز کے بعد مراقبہ، نماز پڑھتے کھانے کے لیے پھر مراقبہ، مسلسل مراقبہ، مسلسل مراقبہ۔ ایک بزرگ تھے، اتنا مراقبہ کیا کرتے تھے، ہمارے حضرت نے لکھا اتنا مراقبہ، چہرے کے اوپر اتنا نور آ گئے، وہ پھر چہرہ چھپا کے پھرا کر۔ جو خادم تھا اس نے ایک دن کہا کہ حضرت زمانہ ہو گیا ہم نے آپ کا چہرے کا دیدار نہیں کی۔ تو حضرت نے کہا چھوڑ دو اس کو بھائی، کام میں لگو۔ وہ اس نے زیادہ پریشانی ڈال دی۔ تو حضرت نے کہا اچھا دے، اور جو ہی حضرت نے چہرہ کھول لیے، اس نے دیکھا تیسرے دن اس کا انتقال ہو گیا۔
مراقبے ہی سے کام بنے گا تو پھر کیا خیر اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ 2 منٹ کا 1 منٹ کے مراقبے سے کچھ نہیں بننا۔ 1 منٹ 2 منٹ والی نماز اللہ کیسے قبول کریں گے؟ آپ بیٹھ کے مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے دیکھو، یہ جو نا اس نگاہ سے نہیں کہ میں امت کے عیوب دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے 1 منٹ میں 3 رکعت، تو 1 منٹ میں 3 رکعت وہ کیا پڑھتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، حالانکہ علماء نے لکھی یہ 3 مرتبہ جو سبحان ربی العظیم تسبیحات جو ہے یہ حل کا درجہ ہے، اصل میں تو 9 7 11 13 17 41 تک پڑھے بندہ، بس سر سجدے میں رکھو ہو۔ جب میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کہہ رہے میں جب سجدے میں گیا تو ایک ہاتف نے غیبی آواز دے دی، تیرا دل تو صنم آشنا ہے، تجھے کیا ملے گا یہاں۔ تو اس لیے بھائی دل کے اوپر محنت ہے، محنت کے بغیر دل بنے گا نہیں، وہ مراقبے کرنے پڑیں گے بھائی، آنکھوں کو بند کریں گے تب جا کے اس کی آنکھیں کھلے گی، ورنہ اندھا دل، اللہ نے قرآن میں فرمایا آنکھیں تو اندھی نہیں ہے، دل اندھے سینوں میں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، سینوں میں دل ان کے اندھے ہے۔ تو وہی دل کو بیدار کرنے کے لیے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، بار بار پڑھے، ایک آیت بس لے، لا الہ الا انت سبحانک، ایک مرتبہ تو سارے پڑھو یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بڑا ظالم ہوں گناہ کر کے۔ یہ پیغمبر نے کہا ہے، ہم نہ کہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر، نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے، اگر آپ معاف نہ کر دے، رحم نہ کر دے، ہم بڑے نقصان والے ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرت موسیٰ نے ایک بندے کو تپڑ مارا، وہ بیچارہ مر گئے، تو چلے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں، تو یہ راستے میں پڑا رب انی، اللہ میں نے بڑا ظلم کیے، ایک بندے کو تپڑ کیا مارا، وہ بیچارہ مر گئے، تو آپ مجھے معاف کر دے، آپ معاف کرتے ہیں اور بخشتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے یہ کہا، تو بندے اس کو بھی پڑھے، ایک آیت پڑھے کہ دل کے اوپر اثر کرے، تو اس سے جو نا دل بیدار ہوگا۔ بھائی مراقبے سے دل بیدار ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی زبردست قسم کی بیان کرے۔ ہم بیان بھی ایسے کر رہے ہوتے جیسے یقین کرو ہماری کیا ہمارا دعوت ہوتی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مولانا نیاز صاحب نے، ہم مسجد میں تھے وہاں، تو کہہ رہے ایک بندہ نماز پڑھنے آیا، نماز پڑھ کے چلا گیا، تو حضرت نے کہا بھائی ہم لوگوں کے پیچھے جا رہے، یہ دیکھو مسجد میں آیا، تو حاجی عبدالوہاب صاحب کہا میں پیچھے گیا ہوں، وہ گھر میں داخل ہو رہا تھا، میں نے اس کو نکال دی، دعوت دی، اتنی دعوت دی کہ وہ بستر اٹھا کے مسجد میں آ گئے۔ تو ایسے زوردار دعوت دے ہمارے ساتھی، میں بیان کے لیے کبھی دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یہ تو خود سنتا نہیں ہے، تو یہ ادھر کو کیا سنے گا، اور اللہ کی بڑائی پکی بیان کرے، اللہ خالق دے مالک یری گی، کوئی ہمارے اوپر جھپٹ نہ لے، تو اللہ خالق و کل شے، قرآن نے کہا ہے، تو اس سے کیوں ڈر رہا ہے؟ اللہم مالک الملک، یہ تو قرآن نے کہا ہے، ان اللہ هو الرزاق واللہ خیر الرازقین، یہ تو قرآن نے کہا ہے۔ ڈٹ کے بات کرو، مضبوطی سے بات کرو، اپنی بات قوی پیش کرو، لرز رہا ہوتا ہے، دنیا کی باتوں میں ہم فنکار ہیں، تو زوردار دعوت دے، اس سے بھی دل بیدار ہوتا ہے۔ اتباع سنت سے اللہ پاک ہم سب کو اتباع نصیب کرے۔ اب جو ہے نا توبہ کے کلمات پڑھتے کہ ہمارے پچھلے گناہ سارے معاف ہو، مشائخ کا طرز ہے، اور اس میں 3 نیتیں کر لے، ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں۔ اچھا کچھ گناہ ہم چھپ کے کر رہے ہیں، تنہائی میں موقع ملتا ہے نا تو ہم کہہ رہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، حال یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہوتے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا میرے بندے پوری دنیا سے حیا کی، میرے سے کوئی حیا نہیں کی، یہ دروازہ وہ گیٹ، یہ دروازہ لائٹ آف کرو کیونکہ میں نے منہ کالا کرنا ہے، لیکن اللہ نے کہا میں تو عرش سے دیکھ رہا تھا، میرے سے کوئی حیا نہیں کی تو نے، اور تو نے مجھے پورے کائنات میں مجھے حقیر سمجھا کہ ساروں سے حیا کی، میرے سے کوئی حیا نہیں۔ تو ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کرے، چھپ کے گناہوں سے بھی توبہ کرے، خدا نہ خواستہ بندہ اس گناہوں میں موت آئے تو کام خراب ہے۔ ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کروں، اتباع سنت میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک،
اور تیسرا ہے اللہ میں تیرے سے راضی میں تو میرے سے راضی ہو جائے. تو سب اس کا اہتمام کریں گے. الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. تو کلمات کے پڑھنے سے توبہ طائب ہو گئے. حل کے وظائف 100 مرتبہ استغفار صبح کرے، 100 مرتبہ شام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تاکہ دن کے گناہ دن معاف. سمجھ آ رہی بات؟ اور 100 مرتبہ کوئی موقع نہ ملے 40-41 مرتبہ کرے. بالکل نہ کرے 10 مرتبہ تو سارے کرے، کوئی ناوا نہ ہو، تاکہ دن کے گناہ دن معاف. اور پشیمانی کے ساتھ استغفار کرے. جیسے بندہ کوئی مجرم ہو نا، بس استغفر اللہ، یا اللہ میں بڑا نکما ہوں، تو معافی مانگے چہرہ بنا کے. اگر ایسے آپ تپڑ بچی کو اٹھاتے نا، بچہ منہ بناتے نا، تو ہمیں ترس آتا ہے. اگر ہم اس لیے حدیث پاک میں کیا ہے، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، رونے جیسے ایک شکل بناؤ. اگر رونا نہ ہے، رونا جیسے شکل بناؤ، رونے جیسے شکل بناؤ. اگر آنسو ہے خفا، اللہ کی رحمت کو تو بخشش کا بہانہ چاہیے. اللہ تو بخشش کا بہانہ ڈھونڈ رہے کہ کوئی روئے بس. تو استغفار صبح و شام کرے. 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام ضرور پڑھے. 100 نہیں 41 پڑھے، 11 مرتبہ پڑھے ضرور، نہ غنا، تاکہ روزانہ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا روزہ مبارک میں ہمارا نام پیش ہو. حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بھی درود پڑھتے تو اس کا نام، اس کے ابو کا نام روزے میں پیش ہو رہا ہے. مثال کہ اویس عبداللہ ثانی نے یا رسول اللہ 1000 مرتبہ، تو 1000 مرتبہ فرشتہ جا رہا ہوتا. تو اگر 1000 مرتبہ حضور کے روزے میں تیرا نام پیش ہو، قیامت میں پہچان ہوگی کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ڈیلی درود پڑھے. ہم درود میں بہت بخل کرتے ہیں. اچھا کبھی مجلس میں کئی مرتبہ مجلس میں کہتے بھئی درود پڑھو، تو ایسے پڑھ رہے ہوتے جیسے بوجھ ہے. حالانکہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، ایمان والو درود اور سلام حضور کے اوپر پڑھو. یہ اللہ بھی یہ کام کر رہا ہے، اللہ کو اور کوئی عمل نہیں ہے. اللہ بھی درود رحمت نازل کر رہا ہے، تو ہم بھی کریں نا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ تیسرا ہے جو ایک پارہ تلاوت، ایک پارہ کرے، آدھا کرے، ایک پاؤ، ایک رکوع. کوئی دن ہمارا تلاوت کے بغیر نہ گزرے. آخری درجہ یہ ہے اگر بالکل موقع نہ ملے، قرآن اٹھا کے پیار محبت کرے، بوسہ دے، سینے سے لگائے، اور اللہ کے سامنے تھوڑی شرمندگی کرے کہ اللہ میں کیا کروں، سب کو وقت دے، اس کو نہ دے، آپ معاف کر دو. تو اس سے بھی اللہ پاک مہربانی فرما دیں گے، کیونکہ اصل ندامت ہے، پشیمانی ہے. اور چوتھا کام کیا ہے، مراقبہ کیا ہے، آنکھوں کو بند کرے، سر کو جھکائے، بھائی پسلی کے نیچے دل، یہ سوچے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں. قیامت میں بھی اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہے. تو یہاں سے پریکٹس کرے، میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، ظلمت، شاہی، غفلت، گناہوں کے خیالات وسوسے سے دور ہے. خوشی میں دل کیا کہہ رہے، اللہ 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 میں سن رہا ہوں. تو بس بیٹھ کے سنیں اس کو. شیخ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ جو
عقل مند کہاں ہے حدیث پاک میں؟ کون سے عقل مند جو کڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے، زمین آسمان کے پیدا ہونے میں غور کرے، ربنا ما خلقت، یا اللہ تو نے بے فائدہ پیدا ہمیں عذاب سے بچا دے، اس لوگوں کے لیے جھنڈا بنا دے، یہ جھنڈے کے نیچے سارے جنت میں جائیں گے۔ اس حدیث کے تحت لکھا ہے حضرت شیخ نے کہ ایک لسانی ذکر ہے، ایک قلبی ذکر ہے۔ زبان کے ذکر کے اوپر قلبی ذکر 70 درجے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اگر بندہ زبانی ذکر کرے نا تو اس سے ریا دکھلاوا بھی ہو سکتا، لیکن ایک بندہ بیٹھا ہے قلبی ذکر کرے تو کیا دکھلاوا کرے گا، کیا ریا کرے گا؟ تو یہ چھپا ہوا خاموش ذکر 70 درجے زیادہ فضیلت والا ہے، تو اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے سلسلے میں مراقبے کے بغیر بندے کا کام نہیں چلے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بد نظری سے بچ جاؤں، وہ مراقبہ شروع کرے، بچ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی چاہ رہے کہ میرے وسوسے ختم ہوں، مراقبہ بڑھائے، اس کی نماز کو وسوسے، خیالات، شیطانی خیالات اور یہ ادھر ادھر اونٹ پٹان جو آتا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگ تو مراقبہ یعنی اللہ معاف کرے چہروں میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی مراقبے والا ہے۔ جائے تھوڑے وہ بھائی 5 منٹ کا مرا 2 منٹ کا، اچھا کبھی 5 منٹ میں 2 منٹ میں کھانا کھایا ہے؟ 5 منٹ 2 منٹ کبھی باتھ روم میں لگا ہے؟ گھنٹوں باتھ روم کے پیچھے خدا دیوس آتا تھے۔ اگر کوئی ایسا بندہ باتھ روم میں گئے جو وہمی ہے تو ایک چیز کو دھوئے گا دوسرے کو سکھائے گا، ایک دھوئے گا تو 2 گھنٹے اس کے لگنے، باہر کڑا بیچارہ انگلیاں گن رہے، اللہ آپ اس کو نکال۔ اور مراقبے میں بیٹھ رہے، 1 منٹ مراقبے میں بیٹھ گئے، کیا ہوا جی بس ہو گئے، ہونا اس سے کچھ بھی نہیں۔ اچھا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ 2 منٹ میں کیا دنیا کا کوئی کام بھی 2 منٹ میں نہیں ہوتا، 5 منٹ میں، 5 منٹ کا کون سا مراقبہ؟ بھائی بڑھائے اس کو، بڑھائے۔ یہ اللہ کی محبت کی کمی ہے دل میں نا، دل اندھے ہیں، اللہ کی محبت نہیں ہے تو کیوں بم؟ یہ تو جب بندے کو اللہ سے کوئی لگاؤ ہو، دلی لگاؤ، مراقبہ بڑھے گا۔ تو اس کے بغیر ہمارے سلسلے میں کام چلے گا نہیں۔ ہمارے سلسلے میں یہ ہیں، دیکھو ادھر دیکھو بھائی، ہمارے سلسلے میں 90% کام شیخ کا ہوتا ہے، 10% کام سالک کا ہوتا ہے، لیکن وہ سالک جو مان کے چلے، ورنہ شیخ 90% کام پھر اس کے اوپر ڈالتا ہے کہ بے فکر رہو، کیونکہ کرتا تو ہے ہی نہیں۔ 10% نہیں کرتا تو شیخ 90 کرے گا؟ کب سے کہہ رہے بھائی ٹوپیاں پہن کے آؤ، کوئی پرواہ نہیں، بھائی پگڑی باندھ کے کوئی پرواہ نہیں، تو ہم کہتے صحیح۔ وہ میں 2-3 جگہ جو ہے نا اپنے ہمارے جو حضرت کے خلفاء ان کے مجالس میں گئے ہوں، کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آیا کہ ہم کہیں کہ یار یہ کوئی ہیں کہ اس کو کوئی کام اس کے ذمہ لگا دے۔ تو اصل میں ہیں کمزوریاں نا، مراقبہ کرتے نہیں ہیں، چھپ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں۔ جو مراقبہ کرے گا آنکھیں پاک ہو جائے گی اللہ کے حکم سے، جو مراقبہ کرے گا کیا ہو جائے گا؟ آنکھیں پاک ہو جائے گی۔ ہماری آنکھیں نہ پاک ہے، یقین کرو۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ عورتوں کو دیکھے یہ بد نظری، ہر وہ چیز جو اللہ جل جلالہ سے بندے کو غافل کر دی یہ اللہ کا غیر ہے، تو آنکھوں کو بند کرے بھائی، آنکھوں کو بند کریں گے دل پاک ہوگا، آنکھیں پاک ہو جائے گی، شرمگاہ پاک ہوگا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ کان دماغ ان کا کنیکشن سیدھا لگے شرمگاہ کے ساتھ، آنکھوں کا، کان کا، زبان کا، دماغ کا، اس کا کنیکشن سیدھا دل سے جا کے اسے نیچے شرمگاہ کے ساتھ لگا ہے۔ بندہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں نا تو دماغ کو بھی، کانوں کو بھی، زبان کو بھی سکون ہو جاتا ہے، جب اس کو سکون آتا ہے شرمگاہ کو بھی آ جاتا ہے، اور نہ آتا کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ بندہ پریشان منتشر رہتا ہے۔ نماز میں کھڑا ہو کہ نماز میں وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نماز جلدی اس لیے پڑھے کہ پھر گناہ میں مصروف ہو جاؤں، کہ نماز جلدی پڑھے کہ پھر گناہ کرنا ہے میں نے۔ تو بھائی نماز میں بھی سکون تب آئے گا، مراقبہ بڑھائے، موقع ملے موقع ملے۔ ہم ڈرتے کیوں ہیں مراقبے میں؟ گناہ چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے مراقبے میں یار ایک نے کہا جی میں جو یہاں کے بند کروں ایسے لگ رہا ہے کوئی دھماکہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نا تو ایسے دھماکوں والا ہے نا، پہلے دھماکے کر رہا ہے سارے گناہوں کے، جو گناہوں کے دھماکے کر رہا ہے ظاہری بات ہے آنکھ بند کر کے اس کو تو شیطان بھی۔ ایک نے مجھے کہا ہے میں مراقبے میں بیٹھ گیا جی ویسے لگ رہا ہے پیچھے کسی نے ہار رکھ دیے کمر کے اوپر۔ میں نے کہا وہ شیطان کہہ رہے کہ کیا کر رہے ہو، تو اللہ کے قریب جا رہے، نہ جا، پیچھے آ۔
بھائی مراقبہ بڑھائے، مراقبہ بڑھائے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ یقین کرو زندگیوں سے گناہوں کا جنازہ نکل جائے گا، گناہ ختم ہو جائیں گے، مراقبے کے بغیر ختم نہیں ہونے۔ اہتمام کریں گے۔ ایک کام وقوف قلبی، وقوف قلبی کیا ہے؟ ہر وقت دل کے اوپر نگاہ رکھتے، کوئی دل نہ لے کے جائے، دل نہ لے کے جائے، دل ہمارے قابو میں رہے۔ وقوف قلبی کیا ہے کہ ہر وقت یہ سوچے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، صاف ہو رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور ایک کہ رابطہ پیر کے دن ہے، اس کے علاوہ بھی چکر لگائے۔ اب انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ یکم 2 تاریخ کو، یکم کو کون سا دن آ رہا ہے؟ جمعرات۔ تو جمعرات کو یا جمعے کو، جمعرات جمعے میں سے ایک کو پھر کریں گے کہ اس میں عصر تا اشراق، جس میں ہم اپنے علماء کو بھی بلائیں گے، یہاں ایک پروگرام ہو جائے عصر تا اشراق، اس میں بس ہمارے پاس ساتھی رہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی عشاء میں آ رہے، کوئی فجر میں آ رہے۔ ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے تو ایک فجر میں آئے، تو کہہ رہے جی حضرت اس وقت مل سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی حضرت تو اس وقت نہیں مل سکتے، فجر میں حضرت اب آپ کو کیا کریں گے؟ اور رات کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے مجلس ہوئی تو صبح آ رہے۔ تو وہ ہم کر رہے کہ عصر تا اشراق، تو اس میں ساتھی جڑے، علماء آئیں گے، بیان کریں گے، اہل دل لوگ آئیں گے۔ میں نے سوچے کوئی اہل دل کو بلائے تاکہ ہمارے دل بھی زندہ ہو جائے، بیدار ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں پھر مشورہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سب ساتھی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائے، یہ سوچے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، ظلمت سے آئی اور گناہوں کے خیالات دور ہو رہے، خوشی میں دل کرے اللہ رسول اللہ زدی امید د شفاعت لرما رسول اللہ زدی امید د شفاعت لرما شکر چستا غنتیا کا روز قیامت لرما شکر چستا غنتیا کا روز قیامت لرما تچے شفیع د گناہگار روئی پرز د معشر تچی شفیع د گناہگار روئی پرز د معشر زما شفیع شی گناہ ڈیر نہایت لرما زما شفیع
شی گناہ ډېر نهایت لرما رسول الله زدی امید د شفاعت لرما شکر چستا غنتی آقا روز قیامت لرما تچی پملا کړې کمر بند د شفاعت په معاشر تچی پملا کړې کمر بند د شفاعت په معاشر زبچی شمان ستا پر کوثار اغه ساعت لرما زبچی شمان ستا پر کوثار اغه ساعت لرما لکا یتیم و خمسلگے ستا د هجران زنی لکا یتیم و خمسلگے ستا د هجران زنی حبیب اکڑ کرم سا رنگ حالت لرما حبیب اکڑ کرم سا رنگ حالت لرما رسول اللہ زدی امید د شفاعت لرما ستا دا قدم خورو نزار شزر لیلا و شیری ستا دا قدم خورو نزار شزر لیلا و شیری حبیب اکڑ کرم سا رنگ حالت لرما لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان رب الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ظاہری باطنی گناہوں کو درگزر فرما، دن کے گناہ بھی معاف فرما اللہ، رات کے بھی معاف فرما، تنہائیوں کے گناہ بھی معاف فرما اللہ۔ ہم شرمندہ ہیں، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہیں، پشیمان ہیں
کریمہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیے اللہ وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اللہ آپ ہمیں معاف نہ فرما دے اور رحم نہ فرما دے اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ، ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ کریم داتا ہمارے بے بسی کے اوپر ترس فرما، اللہ ہماری بے بسی کے اوپر ترس فرما۔ نفس و شیطان کے اللہ نفس و شیطان سے ہمیں محفوظ فرما۔ آپ اللہ ہمارے ساتھ دے دیجئے، کریم پروردگار ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے اور ہمیں مالا مال کیجئے۔ اللہ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، کریمہ کرم کر کیجئے، مہربانی کیجئے، فضل کیجئے۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھ کے اللہ ہمیں جو نا پشیمانی ہیں، شرمندگی ہیں، اللہ مہربانی فرما۔ جو جس وجہ سے بھی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، گناہوں سے چھٹکارا نصیب فرما، خالی زندگی نصیب فرما۔ اللہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، قرآن حدیث کے ساتھ لگاؤ رکھا، کریم پروردگار، پھر نیک لوگوں کی صحبت دے دی، تبلیغ میں اللہ موقع دے دی۔ اللہ اب ہمیں تو گناہوں سے بھی بچا لیجئے، اللہ ہماری دورنگی کو بھی ختم فرما۔ مخلوق کے سامنے نیک بنے ہیں، اللہ تنہائیوں میں گناہ کر رہے ہوتے، ہماری دورنگی ختم فرما۔ ہمارے بال سفید ہو گئے، دل ہمارے کالے ہیں، مہربانی فرما، اللہ ترس فرما، کرم فرما۔ اللہ ہمیں دور دیر کے لیے قبول فرما، مرتے دم تک کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ جتنی پریشانی ہے سب کو ختم فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، تندرستگی عطا فرما، اللہ کرم فرما۔ اللہ جو گھر کی وجہ سے پریشان ہے گھر عطا فرما، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے کاروبار عطا فرما، دور دیر کے لیے ہمیں قبول فرما۔ دعوت و تبلیغ کی محنت اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری خواہش ہے پوری دنیا میں ہماری وجہ سے پوری دنیا میں دین عام فرما، اللہ ہمیں ذریعے کے طور پہ استعمال فرما، ہمارے مال جان زندگی جوانیاں سب کو دین کے لیے قبول فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر اللہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، خالی ہاتھ دامنوں کو بھرنے والے اللہ، ہم بھی بیکاری بیٹھے ہیں اللہ، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ، اس بات کی دلیل ہے اللہ کہ ہم تیرے محتاج ہیں۔ کریمہ اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ترس نہیں کرنا، پھر بھی اللہ ہمیں معاف فرما دے، پھر بھی ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ ہم قسم اٹھاتے کہ اللہ ہمارا تیرے بغیر کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہے، کوئی دوسرا مولا نہیں ہے، تو ہی مہربانی کر سکتا ہے اللہ، تو ہی مہربانی کرے گا، مہربانی فرما، ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ آپ اس کو نہ دیکھ کہ ہم کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیسے ہیں، تیرے بندے ہیں، گناہوں کی گندے پر تیرے بندے ہیں، تیرے بغیر اللہ ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے اللہ سلامت تمہاری نسبت، اللہ ہمارا تو بس یہ ایک آسرا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ ترس فرما، مہربانی فرما، تمام دعاؤں کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ اللہ بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، گھروں میں جتنی پریشانی ہے سب پریشانیاں ختم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، سب کے ساتھ اللہ عافیت کا معاملہ فرما، ہماری اولاد کی خوشیاں ہمیں نصیب فرما، اولاد کے غم و دکھوں سے محفوظ فرما، ہمارے اولاد کو نیکوکار بنا، پرہیزگار بنا، متقی بنا، اللہ کعبہ کا امام بنا، مسجد نبی علیہ السلام کا امام بنا، متقیوں کا امام بنا۔ یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، اللہ کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما، ہمارے اس مجلس کو قبول فرما، آنے والی بچیوں کو قبول فرما، اللہ ہمیں بنین کے مدرسے کے لیے ضرورت جگہ عطا فرما، کوئی مہربانی فرما اللہ کہ جہاں ہم تیرا اللہ نام بھی لے لے، اللہ سیکھے سکھائے، اللہ دعوت کی محنت کرے، مدرسے کی محنت کرے، ہمیں اللہ ایک جگہ چاہیے، مہربانی فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ جتنی خیریں تیرے پاس اللہ سب ہمیں نصیب فرما، تمام شرور فتنے فساد سے ہماری حفاظت فرما، لا علاج امراض سے محفوظ فرما، تانا تحصیل کچہریوں سے ذلت رسوائی سے محفوظ فرما، مہربانی فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، جب دنیا سے جائے آخری وقت تو اللہ ہم سب کے لب و دل پہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد